رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة والمعافاة في الدنيا والآخرة ثم أتاه في اليوم الثاني فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك قال فإذا أعطيت العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة فقد أفلحت رواه الترمذي وابن ماجہ وقال الترمذي هذا حدیث حسن غریب اسناد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا افضل ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے رب سے دنیا اور آخرت میں امن اور چین مانگو اور معافی مانگو۔ پھر دوسرے دن حاضر ہوا، عرض کہ یا رسول اللہ کون سی دعا افضل ہے؟ حضور نے پھر اسی طرح فرمایا۔ پھر تیسرے دن وہ بندہ حاضر ہوا، پھر اسی طرح عرض کیا۔ حضور نے فرمایا جب تم دنیا و آخرت میں امن اور معافی کے مستحق قرار دے دیے گئے، یعنی تمہیں امن اور معافی دے دی گئی تو تم کامیاب ہو گئے۔ اس کو امام ترمذی نے ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ یاد رکھیے ہم نہیں جانتے کہ کون سی دعا زیادہ فائدہ مند ہے اور کون سی دعا زیادہ فائدہ مند نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ہم وہ دعا اللہ سے مانگتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، ہم اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہمیں عطا فرمائی ہے کہ حضور جانتے ہی جانتے ہیں کہ میری امتی کے حق میں کیا بہتر ہے، یہ میرے امتی کے حق میں یہ چیز بہتر ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لمبی لمبی دعائیں وہی پر اثر دعائیں ہیں، جو لمبی لمبی دعائیں ہوں اور چوڑی چوڑی دعائیں ہوں، بڑی دیر لگائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے یہ جو دعا ارشاد فرمائی، آپ نے اس سے کہا اللہ سے معافی مانگ اور امن مانگ۔ اس بندے نے سمجھا کہ یہ چھوٹی سی دعا ہے کہ اللہ مجھے امن دے دے اور معافی دے دے، یہ چھوٹی سی دعا ہے، یہ اتنی زیادہ اہم نہیں۔ وہ دوسرے دن پھر آیا، پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی بہترین دعا، افضل دعا بتا دیں۔ آپ نے پھر یہی ارشاد فرمایا۔ وہ تیسرے دن پھر آ گیا، وہی حضور نے پھر دوبارہ بتایا۔ 3 دن مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے یہ دعا ارشاد فرمائی کہ وہ اللہ کے بندے، جس بندے کو معافی اور امن مل گیا، دنیا بھی اس کی کامیاب ہوگی، آخرت بھی اس کی کامیاب ہوگی۔ دنیا کے اندر نا جی آج ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، ہر چیز۔ آپ کوئی چیز رکھیں انگلی کہ یہ چیز چاہیے، پیسہ لگاؤ مل جائے گی۔ چپڑاسی کی سیٹ سے لے کے، ایک جھونپڑی سے لے کے، محل، ہوائی جہاز، راکٹ، دنیا کی ہر چیز آپ پیسے سے خرید سکتے، لیکن آج بھی 2025 کے اندر بھی مغفرت آپ پیسے سے نہیں خرید سکتے۔ یہ خالصتاً اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور اگر حضور کا ساتھ یہ ارشاد فرمایا ہوا کلام ہو جائے پھر تو سبحان اللہ، پھر تو کمال ہو گیا، یہ حضور کا وسیلہ بھی ہو گیا، سفارش بھی ہو گئی، بتایا ہوا طریقہ بھی ہو گیا۔ اب جو حضور طریقہ بتائیں گے اس سے بہترین تو ہے ہی کوئی، کائنات میں اس سے افضل طریقہ کوئی نہیں۔ جب ہمارے بزرگ فرمائے 2 قسم کی دعائیں ہوتی، ایک ہوتی ہے دعائے معصورہ۔ دعائے معصورہ کہتے ہیں وہ دعائیں جو قرآن و حدیث میں ہمیں ملتی ہیں، جن کا وقت معین ہے، الفاظ معین۔ ایک ہے غیر معصورہ، جو ہم اپنی طرف سے الفاظ بنا کر، جائز الفاظ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے نوکری لگ جائے، میرا گھر اچھا ہو جائے، میری بیٹی کا اچھا رشتہ ہو جائے، یہ دعائیں ہیں، یہ غیر معصورہ ہے۔ ایک ہیں وہ دعائیں جو قرآن و حدیث میں، جس طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. یہ ساری دعائیں ماسورہ ہیں، قرآن و حدیث میں یہ ذکر ہیں، یہ الفاظ موجود ہیں. ہمارے بزرگوں سے جو بھی دعائیں ماسورہ کے الفاظ منقول ہیں وہ تمام کے تمام افضل ہیں ان تمام غیر منقول ماسورہ دعاؤں سے. ٹھیک ہے نا جی. بزرگوں نے جو بھی دعائیں بتائی ہیں قرآن و حدیث سے دے کر ہمیں بتائیں، تو یہ سب سے بہترین اور افضل ترین دعائیں ہیں. اب پھر یاد رکھیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے چچا ہیں. طبرانی شریف میں یہ روایت ہے کہ ایک بار آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا تو سکھا دیجئے جو میری دنیا اور آخرت کے لیے بہت زیادہ مفید ہو اور میں وہ اللہ سے مانگا کروں. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو. کچھ روز بعد پھر میں حاضر ہوا، میں نے یہی عرض کیا. میرے آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا چچا جان عافیت کی دعا زیادہ مانگا کرو کیونکہ یہ دعا مقاصد کا حاصل کرنے اور بلائیں دفع کرنے کے لیے کافی. ہم جب عافیت کی دعا مانگتے ہیں نا جی تو ہمارے ذہن بڑے چھوٹے سے ہیں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں نا تو اللہ ہمیں نہ صرف جسمانی طور پر، روحانی طور پر، نفسانی طور پر، شیطانی تمام آفتوں سے اللہ وحدہ لا شریک ہمیں امن عطا فرماتا ہے. جب اللہ سے امن کی دعا مانگتے ہیں نا یا اللہ امن عطا فرما، عافیت عطا فرما، یا اللہ معافی عطا فرما، پھر ہر چیز میرا مالک دیتا ہے. مانگنے والا اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے، دینے والا اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. ہاں جی. وہ بعض مرتبہ نا جی میں اب یہ منظر دیکھ کے آیا تھا، عرب کا اپنا ایک جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے خیرات کرنے کا بھی. ہم جب باہر نکلے تو بعض جو گھروں کے نا باہر وہ آتے تھے گاڑی میں، راشن بھرا ہوا ہوتا تھا، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، وہاں پہ راشن رکھتے تھے، چپ کر کے آؤ گے. اب پتہ ہی نہیں کس نے دیا، یعنی اب جو بھی دے رہا ہے وہ اپنی شان کے مطابق دے رہا ہے، مانگنے والا اپنی اوقات کے مطابق مانگ رہا ہے. اگر دنیا کا بندہ اتنی خیرات کر سکتا ہے کہ اگلے کا مہینہ چل جائے تو خود تصور کرو جب وہ بادشاہ حقیقی اپنی شان کے لائق دے گا تو پھر دنیا نہیں، صرف دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ساری اس کی کمیاں پوری ہو جائیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا